الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم سيدنا صل مولانا وسلم محمد وبارك على معدن الجود سيدنا والكرم ومولانا والعلم محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم. جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت سید صاحب قبلہ سے سماعت فرما لیا ہے کہ یہ تقریب ختم بخاری ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان معلمات کو جنہوں نے اپنی شبانہ روز جد و جہد سے بچیوں کو از ابتدا تا اینجا شروعات سے لے کر یہاں تک تعلیم دی، بچیوں کو اس قابل بنایا کہ وہ معاشرے میں نکل کر دین متین کی خدمات انجام دے سکیں. دوسری مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طالبات، وہ پڑھنے والیاں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنی خوشیوں کو اور اپنی عیش و عشرت والی زندگی کو تج کر اس ادارے میں یہاں آئیں اور ان معلمات کے ذریعے انہوں نے علم دین حاصل کیا. ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان سے خوب دین متین کی خدمات کا کام ہے. تیسرے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام افراد جنہوں نے اس ادارے کو سینچا ہے، اس کو قائم کیا ہے اور اب تک پوری آن بان شان کے ساتھ اس ادارے کو چلا رہے ہیں. اللہ رب العزت سبوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ختم بخاری کی تقریب کسی بزرگ شخصیت سے یا کم از کم یہ کہ کسی معمر شخصیت سے کرواتے ہیں. معمر یعنی عمر دراز، اور میں ٹھہرا ابھی بچہ اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم بوڑھا تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال ذمہ داری مجھے دی گئی ہے تو اس کا اہل نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو آمادہ اس لیے کر لیا کہ یہ سعادت ہے. البتہ سب سے پہلے تو میری خواہش یہ ہوگی کہ وہ معلمہ جنہوں نے بچیوں کو بخاری شریف کا درس دیا ہے، تو میری دلی تمنا ہے کہ پہلے وہی عبارت خوانی کر دیں، پھر اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اور میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. تو میری گزارش ہے کہ جو معلمہ ہیں جنہوں نے بچیوں کو پڑھایا ہے وہ میری آواز سن رہی ہوں تو ایک مرتبہ وہ پڑھا دیں، صرف ان کی زبان سے یہ ہو جائے، پھر میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. خدا ہے نا مائک. الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا ماشاء اللہ. تمام طالبات سے گزارش ہے کہ ختم بخاری شریف کی آخری بار ہمارے ساتھ بنیں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے.
सब तमामी ख़वातीन मिल के मेरे साथ पढ़िए पढ़िए सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलन निसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। इस आखिरी हदीस की तिलावत की आपने, बच्चियों ने समाअत भी किया। जैसा कि आपने सुना पहले ही हुज़ूर सैयद साहब क़िबला से बइत्तिफ़ाक़ ये बात कही जाती है कि अफ़ज़लुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुख़ारी, अल्लाह की किताब के बाद इस कायनात में सबसे अफजल और सबसे अजीम कोई किताब है तो वो यही बुखारी शरीफ। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ का इनकार करे या शक करे वो बिदअती है। और ये जो बिदअती यहाँ पे कहा गया है वो बिदअती इस माना में है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है और ऐसा बिदअती जहन्नम का हकदार। तो शाह वलीउल्लाह ने फरमाया कि जो बुखारी और मुस्लिम इसमें शक करे वो बिदअती है। उसी अजीम किताब का आखिरी दर्स है, ये आखिरी हदीस है। इस हदीस को इमाम बुखारी वज़न के बाब में लाए हैं, यानी आमाल तोले जाएंगे क़यामत के दिन। हर चंद के हमें इस चीज़ का इदराक नहीं होता आम तौर से कि आमाल कैसे तोले जाएंगे। उसकी कोई शक्ल तो होती नहीं, उसकी कोई हैयत तो होती नहीं, तो फिर वो तोला कैसे जाएगा। इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू है, लेकिन चूँकि ये मुख्तसर सी तकरीब है तो मैं सिर्फ एक झलक दिखा के आगे बढ़ जाऊँगा कि मौजूदा दौर में किसी चीज़ को तोलने का और मापने का तो बहुत आसान सा तरीक़ा इस ज़माने में ईजाद हो गया है। जैसे कि बुखार को हम नाप लेते हैं, बुखार को हम तोल लेते हैं, हमारे पास थर्मामीटर है, हम लगा के देख लेते हैं कि कितना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ है, वो जैसे चाहेगा आमाल को भी वज़न फरमा लेगा। अब उसकी कैफियत क्या होगी वो अल्लाह बेहतर जानता है। हदीस रसूल के कौल, फ़ेल, अमल और तकरीर को कहते हैं। आपने जो कुछ कहा वो भी हदीस है, जो कुछ किया वो भी हदीस है, या रसूल के सामने दूसरे ने किया और रसूल ने उसको साबित कर दिया वो भी हदीस है। हमारी ज़िंदगी में हदीस की किस कदर शदीद ज़रूरत है उसका अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि नमाज जो अहमुल फ़राइज़ है, कुरान हकीम में जा बजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। अब कोई शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद हो कि मैं अल्लाह के इस हुक्म की पैरवी करूं और नमाज अदा करूं, तो बग़ैर हदीस का सहारा लिए हुए वो नमाज भी नहीं अदा कर सकता। क्योंकि कुरान ने तो कहा है कि नमाज कायम करो, लेकिन पूरे कुरान का मुताला कर जाइए, कहीं भी किसी भी आयत में इसकी वजाहत नहीं है कि तरीक़ा नमाज क्या है, रुकू कैसे करना है, क़याम कैसे करना है, तरतीब कैसे होगी नमाज की, पहले क़याम है फिर रुकू है फिर सजदा, ये जो तरतीब वगैरह है। तो पूरा कुरान पढ़ जाइए, कहीं भी तरीक़ा नमाज का जिक्र नहीं मिलेगा।
تو اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو. اس نماز کے قیام کی طرف جب ہم اپنے آپ کو متوجہ کریں گے تو ہمیں حدیث کا سہارا لینا لازمی ہے. تو حدیث کی اہمیت ہمارے دین میں کس قدر ہے صرف اس کی ایک جھلک میں نے آپ کو دکھا دی. ایک صاحب اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے تھے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا. تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ آپ نماز کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. میں نے کہا تو نماز پڑھ کے دکھا دیں بغیر حدیث کے آپ. بہرحال یہ کہ حدیث ہمارے دین کی بنیاد ہے. ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ احادیث کی کتابیں یا جو اس کی ترتیب و تدوین ہوئی ہے وہ رسول اللہ کے تقریباً 250 سال کے بعد ہوئی. اس کا کیا اعتبار؟ یہ الزام بے بنیاد ہے. رسول اللہ کے زمانے ہی میں صحابہ کرام ایک تو یہ کہ پورے اہتمام کے ساتھ جو کچھ رسول اللہ سے سنتے تھے اسے یاد رکھتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ یاد رکھتے تھے بلکہ دوسروں تک اسے پہنچاتے بھی تھے. چونکہ رسول کا یہ حکم تھا، پیغمبر نے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری جانب سے تمہیں ایک آیت کا بھی علم پہنچ جائے تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اسے دوسروں تک پہنچا دو. اسی طریقے سے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تم میں یہاں موجود ہیں، جو براہ راست میری باتیں سن رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک میری باتیں پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو صحابہ کرام رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے یا جو کچھ آپ کے اعمال و اخلاق و کردار کو دیکھتے تھے، بڑی باریک بینی سے اور بڑی حفاظت سے اسے محفوظ کرتے اور پھر دوسروں تک اسے پہنچاتے. دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے ہی میں کتابت حدیث کا اہتمام ہو گیا تھا. حدیثیں لکھی جانے لگی تھیں. صحابہ کرام اپنے اپنے طریقوں سے حدیثیں لکھا کرتے تھے اور محفوظ کیا کرتے تھے. اس زمانے میں جو بھی لکھنے کا طریقہ رائج رہا ہو وہ چمڑے وغیرہ پہ لکھا جاتا تھا، لیکن یہ کہ ہمیں حدیث کی اس طرح کی کتابت ملتی ہے جو رسول کے زمانے میں لکھی گئی. سو الزام بے بنیاد ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب آ جائیں، چونکہ وقت مختصر ہے، جو حدیث کے کلمات پڑھے گئے ہیں اس کو ہم اور آپ سن لیتے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ابو ہریرہ جو ابھی میں نے بات کی نا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ حدیثوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں جو کچھ سنتا ہوں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر میں بھول جاتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا اپنا دامن پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے دامن پھیلایا اور حضور نے اس انداز سے عمل کیا کہ کوئی چیز آپ کے دامن میں دے رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ اسے سمیٹ لو. حضرت ابو ہریرہ نے اسے سمیٹ لیا. حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے میرے حافظے میں وہ تیزی اور وہ قوت بخش دی کہ پھر زندگی میں جو چیز میں نے ایک مرتبہ پڑھی یا سنی وہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں محفوظ ہو گئی. تو اتفاق ہے کہ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو حد درجہ محبوب ہیں. اب یہاں پہ رحمان اللہ رب العزت کے بہت سے صفاتی نام ہیں. قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں تو ان ناموں کے ساتھ اسے پکارا کرو. بہت سے نام ہیں. عام طور سے آپ لوگ قرآن حکیم کا جب نسخہ کھولیں گے مصحف شریف کا تو اکثر و بیشتر جو پبلشرز ہوتے ہیں جو قرآن حکیم کو چھاپتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہلا ہی صفحہ وہ جو دفتی ہوتی ہے موٹی والی، جب اس کو کھولیں گے تو اس میں اللہ کے 99 صفاتی نام لکھے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. تو اللہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے تمام ناموں میں سب سے چوٹی کا نام صفاتی ناموں میں اور سب سے بلند ترین نام رحمان ہے. یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی کھل کر وضاحت کروں، بس اتنا سمجھ لیں. تقریر میں انشاءاللہ اگر یہ بات یاد آ گئی تو میں اس پر کچھ گفتگو کر دوں گا. تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کا جو نام رحمان ہے اس کے صفاتی ناموں میں سب سے عظیم ترین نام ہے.
اس کا یہاں استعمال ہوا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، حد درجہ محبوب ہے۔ اچھا، اب کوئی یہ نہ تصور کر لے کہ جب رحمان کو محبوب ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کلمے بہت مشکل ہوں گے۔ تو دوسرا جو ٹکڑا ہے اس حدیث کا، اللہ کے نبی نے اس فکر کا بھی ازالہ کر دیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ کلمے بہت مشکل ہوں گے، بلکہ حضور نے کہا خفیفتان علی اللسان، وہ کلمے زبان پر آسانی کے ساتھ ادا ہونے والے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ذرا سی انسان توجہ دے دے تو بڑی آسانی سے وہ اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کر لے۔ اچھا، پھر ذہن میں ایک بات یہ آ سکتی ہے کہ جب زبان پہ بہت آسان ہے ادائیگی کے اعتبار سے، تو اجر کے اعتبار سے بھی یہ ہلکے ہوں گے، اس لیے کہ اعمال جتنے مشکل ہوتے ہیں اسی کے اعتبار سے اس کا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے۔ اعمال آسان ہوتے ہیں تو اجر و ثواب بھی ہلکا ہوتا ہے، اعمال مشکل ہوتے ہیں تو اجر و ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ رسول نے فرمایا کہ زبان پہ انتہائی آسان ہے تو اجر و ثواب بھی ہلکا ہوگا، تو اللہ کے نبی نے اگلے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، جس میزان پہ وہ اعمال تولے جائیں گے اس میزان پہ ان کلمات کا وزن انتہائی بھاری ہوگا، یہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس کلمات پر غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ رحمان کو کیوں محبوب ہے۔ دیکھیے، انسانی اعتبار سے دیکھیں تو ہم سب لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ ہمیں وہ شخص بھی محبوب ہوتا ہے اور اس کی باتیں بھی محبوب ہوتا ہے جو ہماری تعریف و توصیف بھی کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ فلاں آدمی کے اندر، فلاں شخص کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں، ہمیں وہ شخص محبوب ہوتا ہے۔ یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بھی اسی لیے محبوب ہیں کہ ان کلمات میں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بھی ہے اور اس کے بے عیب ہونے کا اعلان بھی۔ اللہ رب العزت کو یہ کلمات محبوب ہیں۔ یہ کلمات دو ٹکڑے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک ٹکڑا، سبحان اللہ العظیم دوسرا ٹکڑا۔ سبحان اللہ، اس کا معنی ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت ہر عیب سے، ہر نقص سے منزہ ہے، بری ہے۔ ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھا ہے اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ تو سبحان اللہ میں اللہ رب العزت کی ہر عیب سے، ہر نقص سے منزہ ہونے کا بیان ہے۔ اور پھر جب کہتے ہیں کہ وَبِحَمْدِهِ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہ صرف یہ کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک مانتا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اعتراف و اقرار کرتا ہوں کہ ہر خوبی کی صفت اور ہر صفت کی خوبی اللہ رب العزت کے اندر بتمام و کمال موجود ہے۔ تو اس کی پاکی کا بھی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف و توصیف کا بھی اقرار و اعتراف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس میں جو بیچ میں واو آیا ہے، اس میں بھی بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی گئی ہے، بڑی تشریحات کی گئی ہیں۔ سب کی طرف نہ جاتے ہوئے صرف دو باتیں عرض کروں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ واو جو ہے عاطفہ ہے اور سبب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی میں پاکی بیان کرتا ہوں ہر عیب سے اور ہر نقص سے، اور سبب کے لیے ہے واو، اس کا مطلب ہوگا اور اللہ رب العزت نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، اس سبب سے میں بھی اس کی تعریف و توصیف کرتا ہوں۔ دوسرا قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ واو جو ہے استعانت کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے یا مدد کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف و توصیف جو کرتا ہوں اسی کی مدد سے کرتا ہوں، یعنی میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کر سکوں جب تک اس کی مدد ہماری دستگیری نہ فرما دے، جب تک اس کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو جائے۔ تو یہ پہلا ٹکڑا ہوا سبحان اللہ و بحمدہ۔
दूसरा टुकड़ा हुआ सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, मैं फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी बयान करता हूँ जो अज़मत वाला है, बुज़ुर्गी वाला है, जलालत वाला है। यहाँ उलमा फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इस पूरे कलमे की अदायगी के बाद इंसान के अंदर एक खशियत पैदा होती है। खशियत का आमतौर पे हम लोग तर्जमा करते हैं डर। तो डर भी दो तरह का होता है, एक होता है इश्क में डर, एक यूं ही डर होता है, यूं ही खौफ होता है। इश्क में जो खौफ होता है, इश्क में जो डर होता है, उसको खशियत कहते हैं। आदमी अपने दुश्मन से भी डरता है और अपने महबूब से भी खौफ खाता है। अपने महबूब से जो खौफ होता है और दुश्मन से जो डर होता है, उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। दुश्मन से डर इस बात का होता है कि कहीं हमें वो गज़न न पहुंचा दे, तकलीफ़ न पहुंचा दे, नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन महबूब से खौफ इस बात का होता है कि कोई ऐसा अमल ना हो जाए जो महबूब को नागवार गुजर जाए, जो महबूब को बुरा लग जाए। तो उलमा फरमाते हैं कि इन कलिमात की अदायगी के बाद इंसान के वजूद पे एक ऐसी खशियत तारी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो इंसान फिर हमा वक्त इस बात की कोशिश करता है कि कोई ऐसा अमल ना हो जाए जिससे मेरा महबूब और मेरा परवरदिगार मुझसे नाराज़ हो जाए। इसी को कुरान में कहा गया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यकीनन अल्लाह से डरने वाले ही, अल्लाह की खशियत रखने वाले ही उलमा हैं, इल्म वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कलिमात की अदायगी के बाद हम सब के दिलों में भी वही खशियत पैदा फरमा दे जो खशियत अहले इल्म की शान हुआ करती है, निशान इम्तियाज़ हुआ करती है। ये चंद बातें मैंने अपनी टूटे फूटे अंदाज में आपके सामने अर्ज़ की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूल फरमाए और इस बुखारी शरीफ के और साहिब किताब यानी इमाम बुखारी के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करूँगा कि आपकी मुबारक ज़बान से दुआ हो जाए तो हम सब के लिए तो शय आखिरत हो जाए।